بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2024 میں صدقہ فطر رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو ایک صدقہ فطر کی کتنی رقم بنے گی؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے؟ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ اسی طرح سے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا پھر تراویح نہیں پڑھی تو کیا وہ بھی صدقہ فطر لازمی ادا کریں گے؟ محترم سامعین، صدقہ فطر کے مکمل مسائل آپ اس ویڈیو میں سن سکیں گے اور صدقہ فطر کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ سمجھ سکیں گے۔ یہ تب ممکن ہے جب آپ ویڈیو کو آخر تک دھیان سے سنیں، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر ہر اس آزاد مرد و عورت پر ادا کرنا ضروری ہے جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب اس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب یعنی گھر، کپڑے اور گھر کا سامان اتنا ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، اسی طرح خواہ اس پر سال گزرا ہو یا نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کن لوگوں کو دینے سے ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ صدقہ فطر ان تمام افراد کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کو آپ نے اگر صدقہ فطر دے دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ صدقہ فطر کس شخص کو دے رہے ہیں، آیا کہ وہ مستحق بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے، یعنی صدقہ فطر کب تک ادا کرے تو بہتر ہے۔ آپ پورے رمضان میں جب چاہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی دے دیا تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر افضل وقت کی بات کی جائے تو صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت یہ ہے کہ عید کی صبح نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان میں کسی بھی وقت صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ کہ صدقہ فطر کیا ان لوگوں پر بھی ادا کرنا واجب ہے جن لوگوں نے نہ تو نماز تراویح پڑھی ہے اور نہ ہی روزے رکھے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، بڑھاپے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کسی مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے، یا معاذ اللہ روزوں کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، ان تمام صورتوں میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، پھر صدقہ فطر کب ادا کریں اور کن لوگوں کو دیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی شرعی مقدار اگر گندم یا آٹے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نصف سا ہے۔ اگر اسے کلو کے اعتبار سے کنورٹ کریں تو نصف سا 1 کلو 920 گرام کا بنتا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق یہ 2 کلو بنے گا، لہٰذا گندم یا اس کا آٹا 2 کلو بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کھجور یا کشمش سے صدقہ فطر عطا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورا 1 سا ہے۔ ان کی کلو کے اعتبار سے مقدار 3 کلو 840 گرام بنتی ہے، جو کہ محتاط اندازے کے مطابق 4 کلو بن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھجور، کشمش یا جو کا صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو وہ ان کے 4 کلو کا حساب لگائے گا۔ اب اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ رقم کے اعتبار سے پاکستان میں کتنا صدقہ فطر عطا کرنا ہوگا۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے۔ پہلے آپ پاکستان میں صدقہ فطر کی مقدار جان لیجئے۔ رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 2024، یہ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ کا چارٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ علامہ مفتی منیب الرحمان کی زیر نگرانی تیار ہوا ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ 300 روپے فی کس ہے۔ اسی طرح جو کے اعتبار سے 600 روپے فی کس بنتا ہے، کھجور 2400 روپے فی کس،
और किशमिश के एतबार से 4400 रुपये फी का सदका फितर बनता है। ये चार्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस एतबार से अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सदका फितर जिन्स के एतबार से भी आपको बता दिया गया है और रकम के एतबार से भी मुताद अंदाजे के मुताबिक बता दिया गया है। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तानी बैरून ममालिक रहते हैं वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे, इस हवाला से हुक्म ये है कि जो हमने जिन्सों की शरई मिकदार बताई है, यानी गंदम, जौ, खजूर, किशमिश, इन चीज़ों की जो कीमतें वहाँ पर हैं, मतलब ये कि 4 किलो खजूर, 4 किलो जौ, 4 किलो किशमिश और 2 किलो गंदम या इसका आटा, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पर इनकी जो कीमत बनती है, इसी एतबार से आप सदका फितर अदा करेंगे। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तानी बैरून ममालिक रह रहे हैं, अगर वो अपना सदका फितर पाकिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार, अजीज वगैरह को भेजना चाहते हैं तो वो भेजने वाले जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के एतबार से सदका फितर की जितनी रकम बनेगी वही वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे। याद रखें कि बैरून मुल्क रहने वाले अपना सदका फितर पाकिस्तानी कीमतों के एतबार से नहीं बल्कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उसी मुल्क की कीमतों के एतबार से सदका फितर की रकम अपने किसी रिश्तेदार, अजीज जो के हकदार है उसको पाकिस्तान में भेज सकते हैं। लिहाजा सदका फितर ज़रूर अदा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर इस हवाले से अभी भी कोई परेशानी या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपके इस सवाल का जवाब लाजमन दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।